اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین کورس کے آج 16ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے الہادی مساوات کا تنقیدی جائزہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ الہاد کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی مساوات کیا ہے، اور پھر اس پر تیسرا حصہ ہوگا تنقیدی جائزے کا۔ اسلام مخالف جتنے فرقے ہیں ان میں سے سب سے مین اسلام کا مخالف اور دشمن طبقہ، ان کو الہاد کہا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے اختلافی فرقہ جات، اختلافی مذاہب اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، مطلب ہیں سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، دعویٰ سارے کا اسلام کا ہے، لیکن اس کے اندر پھر آپس میں باہم اختلافی مسائل ہیں جن کی وجہ سے مختلف فرقے اسلام کے نام پر، اسلام کے دعوے پر رونما ہوتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے اسلام کا دشمن ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ اسلام کو لگانا بھی پسند نہیں کرتا، اور کسی کے نام کے ساتھ اسلام لگا ہو اسے یہ بھی گوارا نہیں، اور کوئی شخص اسلام کو مانتا ہو انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور اسلام کو قبول کر کے اللہ کی توحید کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، قرآن کو مانتا ہو، ان ساری چیزوں سے وہ مخالف ہے۔ اس طبقے کو کہا جاتا ہے ملحد، اور ان کے مذہب کو الہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ایتھیزم عام طور پر انگلش کے اندر ان کو بولا جاتا ہے۔ یہ حضرات ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ لوگ کلمے کے مخالف بنیں، اسلام کے مخالف بنیں، اللہ کا انکار کریں اور اس دین متین کا انکار کر دیں، اور بالکل سائیڈ پر ایک عقل کے پیچھے لگا کر لوگوں کو نیا مذہب دینا چاہتے ہیں۔ ان کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد کی پہچان کے بعد اب ہے الہادی سوچ، اور الہادی نظریہ جات میں ایک سوچ ہے کہ وہ مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، اور اسلام کے مخالف اس نظریے کے تحت بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمام معاملات میں ہر کسی کو برابر کا حق ملنا چاہیے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ جبکہ ان کے اس دعوے کے مقابلے میں، برابری والے دعوے کے مقابلے میں، اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شریعت مطہرہ برابری کی اجازت کہیں پہ بھی نہیں۔ شریعت ہمیں عدل کی، انصاف کی جو ہے دعوت دیتی ہے۔ آپ آسانی سے سمجھو گے انشاءاللہ العزیز۔ برابری کا مطلب وہ یہ نکالتے ہیں کہ چھوٹا بڑا، مرد عورت، یہ سارے کے سارے آپس میں برابر ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے جہاں پہ مساوات کا لفظ بولا، یا اسلام کو جو مساوات پسند ہے، وہ یہ مساوات اسلام کے دائرے میں پسند ہے کہ غریب اور امیر اسلام کی نظر میں برابر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ باقی رہ گیا چھوٹا اور بڑا ہونا، یعنی عمر کے لحاظ سے یا ذمہ داریوں کے اعتبار سے اسلام نے اس کا فرق ضرور رکھا ہے۔
مرد اور عورت ان کے درمیان بھی اسلام نے فرق رکھا ہے۔ برابری کا وہ دعویٰ کر کے، برابری کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے، میٹھا رنگ دے کر اور خوش رنگ دے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ برابری ایک اچھی چیز ہے، اور چلتے چلتے انہوں نے آ کے نتیجہ یہاں پہ نکالا کہ مرد اور عورت بھی باہم طور پہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، جو جیسے حقوق، جیسے فرائض عورت مرد کے ہیں ایسے ہی عورت کے ہیں۔ لہٰذا ان کی سوچ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، کہ کئی معاملات میں مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، بیک وقت ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت کو ایک وقت میں ایک ہی شوہر رکھنے کی اجازت دیتا ہے اسلام۔ تو وہ کہتے ہیں یہ برابری کے مخالف ہے، یہ اسلام نے زیادتی کی معاذ اللہ، اور یہ بات وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس وقت وراثت کا معاملہ ہو، عورت کے ساتھ اس کا بھائی ہو وراثت کے اندر، تو وہاں پہ وراثت کا قانون ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو عورت کی بنسبت ڈبل حصہ ملے گا۔ اب یہاں پر ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے زیادہ حصہ کیوں لے، یہ بھی اسلام کی معاذ اللہ زیادتی ہے، ظلم ہے عورت پر کہ عورت کو نصف حصہ دیا گیا۔ اور دیت کے معاملے میں کہ مرد کے قتل کی دیت 100 اونٹ اور عورت کی دیت کے معاملے میں 50 اونٹ دیت کو مقرر کیا گیا، تو یہ دیت کے معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ چند ان کے نظریاتی پہلو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اب واپس پلٹیے ہم اپنے دین متین کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے جوابات، کیونکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، حدیث کو بھی نہیں مانتے، عقلی اعتبار سے ان کے معاملات اور ان کے جوابات کو وہ بھی یہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اسلام نے قدم بقدم مساوات کی نفی کی۔ قرآن میں ہمیں درجنوں آیات ایسی ملیں گی جہاں لا یستوی، حل یستوی، کہ اللہ کریم فرماتا ہے برابر نہیں ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ان لفظوں کے ساتھ اللہ کریم نے ذکر کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا سورہ انعام کے اندر قل حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب برابر نہیں ہو سکتے، یہاں پہ برابری کی نفی۔ حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی برابری کی نفی کر دی۔ اور وما یستوی الاحیاء والاموات وللاموات، مردہ اور زندہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہاں پہ بھی برابری کی نفی کی۔ قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی برابری کی نفی کر دی۔ اور جو شروع میں آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وہاں پہ تو مرد اور عورت کے معاملے میں بھی برابری کی نفی شریعت مطہرہ نے کی۔ سنیے آیت کریمہ، اس پہ تھوڑا غور کرنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ، کہ ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، کہ یہ شیطان اے آدم تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا بھی دشمن ہے۔ اب وہاں مرد اور عورت یہی پہلے دو تھے روئے زمین پر۔ اللہ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ویسے ہی بتایا کہ سیدہ حوا کو بھی کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ آگے اللہ کریم جل شانہ نے ایک تنبیہ ذکر کی، فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، اے آدم اے حوا، تم دونوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ تمہارا دشمن شیطان تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ یہاں تک بھی بات دونوں کی آئی، پہلے دونوں کا دشمن بتایا، پھر یہ بتایا کہ دھیان رکھنا کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اگلے لفظ جو اللہ کریم جل شانہ نے بیان کی وہ ہیں فتشقا، اگر تم جنت سے نکل گئے تو اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب دو کی بات نہیں رہی، اب بات یہاں پہ فقط حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا دشمن تم دونوں کا دھیان تم دونوں نے رکھنا ہے کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ جب تم دونوں جنت سے نکلو گے تو اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہ مشقت کون سی تھی جو اللہ کریم بتا رہا ہے؟
غور کیجئے، اگر تو یہ تھی وہ جو رو رو کر آدم علیہ السلام اللہ کے حضور تائب ہوئے، توبہ کرتے رہے، تو وہ خالی حضرت آدم علیہ السلام تو نہیں تھے، اس معاملے میں سیدہ حوا بھی سلام اللہ علیہ اللہ کے حضور تائب ہوتی رہیں، تو وہ مشقت تو خالی حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، یہاں حضرت آدم کو خاص کر کے مشقت کا کیوں بتایا گیا؟ اس کا وجہ یہی ہے کہ اللہ کریم بتا رہا ہے کہ اے آدم، اے حوا، تم دونوں جب جنت سے نکلے تو آدم مشقت میں پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے معاملات کو سنبھالنا اور یہ سارے معاملات عورت کے جو ذمہ داری ہوگی وہ آدم تجھ پر آ جائیں گے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ عورت کو اپنے معاملات ہینڈل کرنے کے لحاظ سے اللہ کریم جل شانہ نے مرد کو اس پر حاکم بنایا، سربراہ بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اگر ہوتا مساوات کا معاملہ تو اللہ فرماتا تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے، کہ جیسا کمانا اور گھر کے چلانے میں محنت مزدوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، پھر ویسے عورت کی بھی ہوتی، لیکن رب نے فرمایا نہیں، یہ معاملہ گھر کے معاملات کے ہینڈل کرنے میں خرچے کا، مشقت کے اٹھانے کا یہ اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا، اور یہاں پر عورت کو اللہ کریم جل شانہ نے ایک سہولت اور آسانی بخشی کہ یہ مشقت مرد اٹھائے گا، عورت سہولت اور آسانی کے ساتھ رہے گی۔ اب اس مقام پہ ہی غور کیجئے تو الحاد کا، عقل کی کمزوری بھی نظر آ جائے گی۔ ان کو دیکھیے کہ جو برابری کا دعویٰ کر کے عورت کو ہر میدان میں برابر شریک کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اگر عورت برابر شریک کی جائے تو الٹا عورت کو مشکل میں پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام عورت کے تحفظ کا حکم دے رہا ہے اور مشقت مرد کے ذمہ لاگو کیے جا رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں یہ برابری نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ عورت کو مرد کے برابر معاملات ہونے چاہیے، تو یہ اس کی اپنی عقل کی خرابی ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ گویا کہ وہ حقیقت سے اندھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک گھر میں دو ملازم ہوں، ایک گھر میں دونوں ملازم ہوں، عمر دونوں کی بالفرض برابر ہی ہو، 30 35 40 سال، لیکن ایک ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو اور ایک انتہائی درجے کا کمزور ہو، اور جو انتہائی درجے کا کمزور ہے اس کی آمدنی بھی کم ہو، تنخواہ بھی کم ہو، جو صحیح طاقتور ہے اس کی آمدنی تھوڑی زیادہ ہو، اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی جو صحیح صحت مند طاقتور ہے اس کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں، اور جو کمزور ہے اس کی ذمہ داریاں کم ہوں۔ اب ایک شخص نابینا اندھا وہاں پہ بیٹھ کے کہے کہ جب ان دونوں کی بات آئے، جب ان کو تنخواہ ملنے لگے تو وہ کہے نہیں، برابری کا والا معاملہ ہونا چاہیے، اور جب ان دونوں پہ ذمہ داری کا معاملہ آئے تب بھی وہ کہے نہیں، برابری والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس معاملے میں کیا وہ کمزور کے حق کی بات کر رہا ہے یا کمزور کے ساتھ زیادتی کی بات کر رہا ہے؟ یہ کمزور کے ساتھ زیادتی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے سر پہ برابری والی ذمہ داری ہو، یہ مشقت اسی طرح کی اٹھائے جیسے صحت مند اٹھا رہا ہے، تو بھائی اس کی جسامت، اس کی طاقت، اس کی صحت اجازت بھی نہیں دیتی اس بات کی۔ اس کو تنخواہ کی کمی اس کی صحت کے پیش نظر کہ وہ اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اس کے سر پہ ذمہ داریاں کام کی گئی ہیں۔ اب کوئی شخص کہ نہیں برابری والا معاملہ ہو تو یہ زیادتی الٹا بات کر رہا ہے۔ بغیر تشبیہ مثال کے اس معاملے کو بھی یہاں پہ لے جائیے کہ عورت کو اللہ کریم جل شانہ نے صنف نازک بنایا، اس کے جسم میں وہ مشقت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھی جو مرد کے پاس ہے، یعنی مرد مشکل کو برداشت کر سکتا ہے، عورت اتنی مشکل مشقت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس واسطے اللہ نے عورت کے سر پہ ذمہ داریاں بھی کم رکھیں، اور عورت کو جو معاملات ملنے ہیں، مطلب جیسے وراثت والی بات تھی، اس معاملے میں بھی اس کو کم رکھا۔ اب اس کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں، اس کے خرچہ جات بھی کم ہیں۔ اب یہ اعتراض اگر کوئی اٹھا کے یہاں پہ لے آئے کہ عورت کو جو وراثت کم ملتی ہے یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے عورت کی وراثت کی کمی کہاں پر ہے۔ عورت ماں ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہے، یہ عورت کی زندگی کا ایک پہلو کہ جب وہ ماں ہو۔ عورت بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو، عورت بہن ہونے کے لحاظ سے بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہے۔ چوتھا پہلو کہ عورت بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہے۔
یہ جو 4 سٹیپ ہیں عورت کی زندگی کے کہ 4 مقامات پر بیوی، بہن اور ماں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پہلا چیز جو تھی بہن ہونے کی حیثیت سے بھی، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، یہ 4 مقامات پر عورت کو وراثت سے حصہ تو ملتا ہے، لیکن ان 4 پیریڈوں میں کیا کسی کی ذمہ داری بھی عورت کے سر پر ہے؟ تو نہیں۔ باپ کے گھر میں ہے تو باپ کو پالنے کی ذمہ داری بچی کے سر پر نہیں رکھی گئی، باپ کے سر پہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کی پرورش کرے، جبکہ اس مقام پر وراثت دینے کا حکم شریعت نے دیا کہ وراثت اسے ملے گی، لیکن ذمہ داری اس کے سر پہ نہیں رکھی۔ جس وقت عورت بیٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے، اس کے بعد جب بیوی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے، تو گھر کے معاملات کے ہینڈل کرنے میں بیوی پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی کہ تم گھر کا خرچہ تم نے پورا کرنا ہے، نہیں، وہاں پہ خرچہ مرد کے ذمے ہے، لیکن وراثت وہاں پہ بھی شریعت اس کو دے رہی ہے۔ جس مقام پر عورت بہن ہونے کی حیثیت سے ہے تو بھائی کے ذمے ہے اپنی بہن کا دھیان رکھے، بہن کے معاملات کو سنبھالے، لیکن وراثت کے معاملے میں بہن کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ یہ مقامات عورت کے ماں ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، ان 4 مقامات پر ذمہ داری اس کے سر پہ کو نہیں، لیکن وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس کے سر پہ ذمہ داری نہیں، اس کے خرچہ جات بھی دوسروں کی بنسبت کم ہوں گے۔ وہاں پہ خاوند کو کہا، ادھر باپ کو کہا، ادھر بھائی کو کہا، ادھر بیٹے کو کہا کہ یہ تم نے سارے معاملات کور کرنے ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری کہیں پہ بھی اس کے سر پہ نہیں لاگو کی۔ اسلام نے تو الٹا عزت دی ہے، اسلام نے تو اس کے حقوق کا تحفظ دیا ہے کہ تم ہمارے سر پہ ذمہ داری نہیں۔ اس کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ جس کے سر پہ ذمہ داری کوئی نہ ہو اسے حصہ بھی نہ ملتا، بالکل وراثت سے بھی، لیکن اسلام نے الٹا نصف حصہ باقاعدہ دلوایا ہے عورت کو وراثت میں سے۔ ان سارے مقامات پر ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے باقاعدہ حصہ لیا ہے، اور اللہ کریم نے اس کے حصے کا انتظام فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورت کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ اب اس عزت کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ سوچے کہ عورت کو اس معاملے میں برابری ہونی چاہیے تو یہ غلط ہے۔ برابری کا مطلب کہ جب اس کے سر پہ ذمہ داری نہیں تو پھر برابری کس بات کی۔ اب اس کے بعد اگلے پہلو کی طرف آئیے کہ ان سارے مقامات پر رب کریم جل شانہ کے دین کے اعتبار سے دیکھیے تو اسلام نے مرد کو کہا کہ اپنی خاتون کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر مرد کی کمائی سے اس کی بیوی کے حلق سے نیچے اترتا ہے، رب مرد کو صدقے جتنا اجر عطا فرماتا ہے، مرد کو صدقے جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی اس قدر ترغیب دلوائی، اور جس وقت خرچے کا معاملہ ہوا تو مرد کے ذمے کپڑے، جوتی، رہائش یہ مرد کے ذمے ہے۔ یہ ساری ذمہ داری مرد کے ذمہ ہونے کے باوجود پھر مرد کو کہا کہ جیب خرچ بھی اس کو دے، یعنی جوتی، کپڑا، گھریلو رہائش یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر مرد کو ذمہ ہے کہ وہ اس کے لیے گھریلو خرچہ، جیب خرچ کا بھی انتظام کرے۔ اب آپ خود بتائیے کہ اس کے بعد عورت کو مزید لینے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اسلام نے پھر بھی حق دیا، وراثت میں سے بھی حصہ دیا۔ یہ اسلام کی عطا ہے، الٹا مہربانی ہے، اور سلوٹ کرنا چاہیے اسلام کی اس اعلیٰ ظرفی کو کہ ذمہ داری تو عائد نہیں کی لیکن اس کو حصہ ضرور دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو جب بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری رکھی، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری رکھی کہ تم اپنی اولاد کی پرورش کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ عرض کرتا چلوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک خاتون آئی سوالی بن کر۔ اما عائشہ صدیقہ نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ اب گھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سید عائشہ صدیقہ نے پورے گھر کو چھان بین کی تو پورے گھر سے فقط ایک کھجور ملی۔ اما عائشہ صدیقہ نے وہ بھی اٹھائی اور اس مانگنے والی خاتون کو پیش کر دی۔ وہ ایک کھجور بھی آپ نے فقیر عورت کو دے دی۔ جب دیکھا تو اس خاتون کے ساتھ 2 بچیاں ہیں، اس نے وہ ایک کھجور خود نہیں کھائی، آدھی آدھی کر کے ایک بچی کو، آدھی دوسری بچی کو کھلا دی، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوتی ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت اس عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب پیدا ہونے پر باپ شرمندہ ہو کر سر جھکا کے چلتا تھا، اور ایک وہ وقت ہے کہ آج اولاد اتنی پیاری ہو گئی، وہی عورت ذات کہ آدھا آدھا حصہ کھجور کا ان کو مل رہا ہے اور خود کچھ نہیں کھا رہے۔ حضور آئے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے چہرے پر حیرانگی کے اثرات دیکھے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہوا کہ ایک کھجور دی عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے پھر بھی آدھی آدھی کر کے دونوں کو دی، خود نہیں کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھو، بات ایک خاتون کی تھی، سرکار نے انعام قیامت تک کے لیے ذکر کیا، فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ، میرے جس امتی کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے انداز میں کرے اور ان کی تعلیم و تربیت، پردہ، حیا، شرم، غیرت ان کو سکھائے، فرمایا کل قیامت کے دن اگر کسی جرم کی وجہ سے اس بچیوں کا باپ جہنم کا مستحق حقدار بھی ہو چکا ہوگا تو یہ بچیاں اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیں گی۔ یہاں تک اس عورت کو مقام و مرتبہ دیا کہ باپ اپنے گھر میں بیٹھی بیٹی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ بچیاں میرے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنے گی، اور ان کی خدمت اور ان کے معاملات پر دھیان اور توجہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اس قدر بندہ مومن کو خبردار کیا۔ اب آخری جو ان کا اعتراض ہے اس کو حل کیے جاؤں اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ عورت ایک 4 شادیاں نہیں کر سکتی بیک وقت 4 خاوندوں سے، جبکہ مرد کو اجازت ہے کہ ایک وقت میں وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ملحد اس پر کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف سے معاذ اللہ ظلم اور زیادتی ہے، اگرچہ سائنسی اعتبار سے بھی لوگوں نے جواب دیے کہ اگر ایک عورت ہو اور اس کے 4 مرد ہوں تو سائنسی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی یہ معاملہ نقصان دہ ہے، لیکن ہم تھوڑا آسان انداز میں دیکھیں کہ اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہوں اور بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اب 4 ہیں، ان 4 میں سے یا تو ہر ایک دعوے دار بن جائے گا کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، یا پھر 4 کے 4 پیچھے ہٹ جائیں گے، صرف اپنی طرف نسبت کرنے کے لحاظ سے 4 دعوے دار بنیں گے کہ یہ میرا ہے، لیکن جب اس بچے کے خرچے کا معاملہ آئے گا کہ اس بچے کی پڑھائی کا خرچ، اس بچے کے کھانے پینے کا خرچ، اس بچے کے جوتی کپڑے کا خرچ، اب 4 میں سے کوئی بھی اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بچہ جس کا ہو اس مرد کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ عورت کا خرچہ بھی پورا کرے، اس بچے کا بھی خرچہ پورا کرے۔ اب اس سلسلے میں عورت الٹا بیچاری پریشان ہوگی کہ بچے کی ذمہ داری وہ کیسے پوری کرے گی۔ شریعت نے پھر یہ کہا کہ 4 بیویاں اور ایک خاوند ہو، جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا وہ آٹومیٹک اس خاوند کی طرف منسوب ہوگا، اور اس خاوند کو پابند کیا کہ یہ ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے۔ الٹا تحفظ دیا اس معاملے میں، عورت کی بھلائی کا انتظام کیا، عورت کی کمزوری کے باوجود عورت کی اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے اس کے حساب سے اسے حقوق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ایک عورت کے اگر 4 خاوند ہوں تو پھر اولاد کے بعد پھر وہ خرچے کا مطالبہ کس سے کرے گی؟ وقت آنے پر ایک سے کہے تو وہ کہے کہ فلاں سے لے لو، دوسرے کے پاس جائے فلاں سے لے لو، تو عورت تو بھٹکتی رہے گی مختلف دروازوں پہ کہ کبھی اس سے کہے گی، کبھی اس سے کہے گی، لیکن رب نے کہا نہ، 4 ہوں اور دروازہ ان کا ایک ہی ہو، اور ایک کی ذمہ داری کر دی کہ تم نے پھر ان 4 کو خرچہ دینا ہے۔ 4 ایک سے اوپر 2 رکھنے کی بھی اجازت پھر فقط اسی کو دی جو دونوں کے درمیان عدل قائم کر سکے، برابری والا معاملہ رکھ سکے، حتیٰ کہ یہاں تک رہائش، کھانے، نفقے کے اعتبار سے شریعت نے کہا جہاں تک ہو سکے رویے کے اعتبار سے بھی دونوں کے ساتھ برابری والا معاملہ رکھے۔ اب اس حد تک شریعت مطہرہ نے دھیان رکھا تو اس کو بجائے اعتراض بنانے کے الٹا اسلام کے اس نقطۂ نظر کو سلوٹ مارنا چاہیے تھا۔ آخری حدیث حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی عرض کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس پلٹتے ہیں، جنگی قیدیوں میں
ایک خاتون جو خیبر کے یہودی سردار حیی بن اخطب نام تھا، اس کی بیٹی بھی جنگی قیدیوں میں آ گئی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے باہمی طور پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا، بھئی یہ جنگی قیدیوں میں جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے یہ کس کے حصے میں آنی چاہیے؟ لونڈی تو بنا لی گئی تھیں، قیدی ہو گئی تھیں، تو یہ کس کے حصے میں آنی چاہیے؟ صحابہ کا مشترکہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ خاتون سردار کی بیٹی ہیں تو ہمارے سردار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے حصے میں آنی چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو قبول کریں، کیونکہ کسی اور کے ساتھ رہنا تو ان کے لیے مشکل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا۔ خاتون کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی بنا کے رکھنے کی بجائے ان کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب خیبر سے واپسی ہوئی، یہ بات بھی ایک اہم ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سوچ میں اختلاف ہوا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ سرکار انہیں لونڈی بنا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کچھ نے کہا نہیں، حضور نے نکاح کر لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ پہچان یہ ہوگی کہ جس وقت سرکار سواری پہ بٹھائیں، اگر تو حضور نے کرایا پردہ تو اس کا مطلب ہے سرکار نے آزاد کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا، یہ لونڈی نہیں رہی، اور اگر پردہ نہ کرایا یعنی چہرے پہ نقاب برقع نہ پہنایا تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ لونڈی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب کروایا ان کو۔ اب جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ راستے کے اندر جس مقام پر بھی کہیں سٹے ہوتا اور سواری کو بٹھایا جاتا اور دوبارہ سواری پہ چڑھنا ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے اونٹ بیٹھا بھی ہو تو کافی اونچا ہوتا ہے اور اس پہ سوار ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس پڑاؤ کے بعد سٹے کرنے کے بعد دوبارہ چلنا ہوتا تو سرکار اپنی سواری کے پاس جا کے یوں بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا مبارک یوں کھڑا کر دیتے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جاتا کہ آپ ایک پاؤں گھٹنے پہ رکھ کر آگے سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرد، اور مرد بھی وہ جو تمام مردوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بھی سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی طرف سے ایک خاتون کو ملنے والی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو اکرام ہے، وہ کتنا ہے کہ اس عورت کو اس معاملے میں کہ صنف نازک ہے اس کے اعتبار سے اسے اتنی سہولت دی گئی کہ وہ آسانی کے ساتھ مشکل میں نہ پڑے، وہ سواری پہ سوار ہو جائے، جبکہ مرد کے لیے ایسی کوئی سہولت کا انتظام نہیں ہے۔ نہ یہ کہا گیا کہ عورت بیٹھ کر مرد کے لیے ایسی صورتحال فراہم کرے، نہیں، بلکہ یہ سہولت کا انتظام مرد نے عورت کی خاطر کیا کہ وہ صنف نازک ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس باطل پرستوں کی غلط سوچ کے باوجود بھی اکثر اوقات، اگرچہ کمی بھی آ گئی اس معاملے میں، اکثر اوقات دیکھا جائے تو وہ عورتیں جو برابری کی دعوے دار بھی ہوتی ہیں، اگر بس میں سوار ہو جائیں اور لوگ سواریاں کھڑی بھی ہوں، اب برابری کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر جیسے مرد کھڑے ہو کے سفر کر رہے ہیں وہ بھی کریں کھڑے ہو کر سفر، لیکن اس کے باوجود بھی مرد اپنی جگہیں چھوڑ کر عورت کو عزت دیتے ہوئے ان کے لیے جگہ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ ہمارے دین نے پڑھایا۔ اگر تو برابری والا جو الہادی سوچ ہوتی تو پھر تو یہ کہا جاتا بھائی ٹھیک ہے، جیسے وہ کھڑے ہیں تم بھی کھڑے ہو، برابر جو حق لینا ہے تو برابر کھڑے ہو، مرد کنڈکٹری کر رہا ہے تو عورت بھی کنڈکٹری کر لے۔ اس سارے سلسلے کے باوجود دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جو اپنی آرمی کی ذمہ داری عورت کے سپرد کرے۔ کیا عورت میں جرأت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، میدان فتح نہیں کر سکتی؟ لیکن نہیں کرتے تو پھر یہ برابری کے خلاف نہیں ہے۔ سیدھی سی بات یہی ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داری اور کا بوجھ رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ذمہ داری کے بوجھ کے نیچے آئے۔ ہر مقام پر عورت کی ذمہ داری کسی اور کے سر پر عائد کی کہ عورت ایک شاہانہ زندگی گزار رہی ہے اور اس کی ذمہ داری کبھی باپ پوری کر رہا ہے، کبھی بیٹا، کبھی بھائی اور کبھی شوہر۔ یہ ہے اسلامی نقطہ نظر جو الحاد کے مقابلے میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اسلام دشمن تمام فتنوں کو سمجھنے کی اور ان کے مقابلے میں ان کے جوابات اور ان کی دفاع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔